نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے رشتہ رکھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب آپ اننیسیسری ٹاکس کا پوچھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے وہ ہائی ہیلو کے میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے کے بعد جو چھپن چھپائی والی ڈیٹ ہوتی ہے وہ والا رشتہ، رات کو سونے سے پہلے گڈ نائٹ اور صبح اٹھنے کے بعد گڈ مارننگ کا میسج، لائک یہ رشتہ ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں نا نکاح سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں آئی تھنک سو۔ اس چیز کا فائدہ کیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سوائے ٹائم برباد ہونے کے اور ایک دوسرے کی نظروں میں جو ویلیوز ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہاتھ آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انسان نکاح کرتا ہے، جانور نکاح نہیں کرتے۔ جانور نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جب دل میں خواہش آئی کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی منہ مار لیا۔ انسان اپنی زندگی کے تمام میٹرز کسی نہ کسی اصول کے تحت پورے کرتا ہے، اور مسلمان اپنی زندگی کے تمام اصول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے کرائیٹیریا کے مطابق پورے کرتا ہے، جو بھی اس کو کام کرنا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا، انہوں نے تو نکاح کو اپریشیٹ کیا۔ تو مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ نکاح ہے۔ نکاح سے پہلے کا جو تعلق ہے اس سے مطلب ایک فائدہ تو بتا دیں مجھے، کیا فائدہ؟ لڑائی جھگڑے، irrelevant ٹاکس، حیا کے لباس اتارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عجیب جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہلایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، ریئل عزت نہیں دی جاتی، اور رسپانسبلٹیز نہیں اٹھائی جاتی۔ نکاح تو بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ایک سوچ ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، لیکن یہ جو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے۔ اور اصل محبت تو ہوتی ہی نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے کی محبت تو محبت نہیں کہلائی جا سکتی، البتہ ہاں تھوڑی پسند ہے یا پھر چلو اٹریکٹ ہو گیا کسی کی جانب دل، تو آپ اس کے گھر رشتہ بھیج دو، اٹس اوکے فائن۔ اینی ہاؤ یار چھوڑو، یہ کب تک یہ سوال کرتے رہو گے؟ اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو، یہ بہت مطلب دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، زندگی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور آپ ابھی تک افیئرز میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک آئی لو یو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، آپ ابھی تک یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، اس کا یہ اچھا ہے، بس اسی چیزوں میں انوالو ہو۔ آپ ابھی تک ایک دوسرے کو صرف میسیجز کر رہے ہو، سچ اور جھوٹ بھول کر ایک دوسرے کو بس اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اچھا اینی ہاؤ چلو اب آپ نے ٹاپک چھیڑ ہی دیا ہے، تو محبت جو ہے نا وہ انسان کرتا ہے، اور انسان کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن نے انسان اس بندے کو کہا ہے جو اللہ رب العزت کو مانتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنی زندگی کی تمام خواہشات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے۔ ایسا انسان انسان کہلاتا ہے، ایسا انسان اللہ کی نگاہوں میں بہت معتبر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے دل میں لوگوں کی محبت، رسپیکٹ، عزت، سنسیریٹی، لویلٹی وغیرہ ایڈ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے نا جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے، حالانکہ بظاہر وہ انسان ہی ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی حدودوں سے نکل جاتے ہیں، ایون دو کہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتے۔ تو ایسے انسانوں کو قرآن نے جانوروں سے بھی بدتر کا لقب دیا، یعنی بظاہر یہ انسان ہی ہوگا لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایسے انسان محبت کیسے کریں گے جو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں؟ یعنی اگر وہ جانوروں سے بدتر ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کی تمام زندگی جانوروں جیسی گزرے گی نا، نہ آگے کا سوچیں گے نہ پیچھے کا سوچیں گے، نہ ان میں میچورٹی نظر آئیں گی، نہ ان میں کوئی سینسیبلٹی نظر آئے گی، نہ ان کے اندر کوئی سنسیریٹی نظر آئے گی،
اور اپنی خواہشوں اور نفس اور ہوس کے پجاری ہوں گے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کی بھی عزت کا سودا کر دیں گے، اور محبت کے لالچ دے کر، محبت کے جھانسے دے کر کسی بھی بہن بیٹی کو بدنام کر دیں گے۔ جانوروں کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، اکثر ٹکرے ہی مارتے رہتے ہیں، لاتے ہی مارتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی اصول تو نہیں ہوتا۔ جانور کو جو ذہن میں جب آتا ہے بس وہ کرتا ہے، اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اینی ہاؤ محبت جیسا جذبہ جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ جڑا ہے، انسان محبت کر سکتا ہے، اور انسان بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے رب کو جانو، تم اپنے آپ کو اپنے اللہ سے کنیکٹ کر لو۔ محبت کا حق تب تک تمہارے پاس نہیں ہے جب تک تم ایک مومن، ایک مسلمان نہیں بن جاتے، کیونکہ پھر اگر تم محبت کرو گے نا تو تمہاری وجہ سے محبت بدنام ہو جائے گی۔ تم ایک عجیب سی فیلنگز کو محبت کا نام دے کر لوگوں کی زندگیاں اجاڑو گے۔ اگر تمہیں محبت کرنی ہے کسی انسان سے تو تمہیں پہلے اپنے اللہ کو پہچاننا ہوگا، جو محبت کا مالک ہے، جس نے محبت اتاری ہے اس دنیا پر، جس نے تمہیں محبت کی پہچان دی ہے، جس کے اندر خود بھی محبت ہے اور جس نے تمہارے اندر بھی محبت رکھی ہے۔ آپ کو اس کو پہچاننا ہوگا، پھر اس سے محبت کرنی ہوگی۔ ہاں، یہ نہیں کہ بس اسے پہچان لیا اب کسی سے بھی محبت کر لو، نہیں، اسے پہچاننے کے بعد اس سے محبت رکھنی ہوگی، اس کو ٹاپ پریورٹی سیٹ کرنا ہوگا، اپنی تمام محبتوں کو اس کے سامنے قربان کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ تم کسی سے محبت رکھو۔ لیکن تمہارے دل میں اللہ کو لے کر کوئی جذبے نہ ہو، تم اللہ رب العزت کی محبت میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھتے ہو، تم اللہ رب العزت کی ایک بھی بات نہ مانتے ہو باوجود اس کے کہ اس نے تمہاری ہر بات مانی، اس نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، اس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اٹھانے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور تمہاری پوری باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے دل دیا، تمہیں زندہ رکھنے کے لیے تمہارے لیے آکسیجن کا انتظام کیا۔ جو اپنی محبت میں اتنا سب کچھ کر رہا ہے تمہارے لیے، اگر تم بدلے میں اس سے محبت نہیں کر پا رہے تو ڈوڈ آپ کسی انسان سے بھی محبت نہیں کر سکتے، یہ محبت تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم نے کسی کو بہلانا ہے تو جا کے بہلا لو، ہاں اگر تم نے اپنی ہوس کو ٹھنڈا کرنا ہے سچ اور جھوٹ بول کے تو ٹھیک ہے، اوکے فائن، تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ لیکن یہاں تم کسی کی زندگی برباد کر دو گے، بٹ ڈوڈ ٹرسٹ می، صرف مرنے کی دیر ہے، تو جس دن مرا نا حساب لیا جائے گا، تجھ سے پوچھا ضرور جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اگر تیرے پاس جسٹیفیکیشنز ہوئی تو دے دینا اپنے رب کو، کہہ دینا کہ یہ چیز فیل ہو رہی تھی، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کی۔ بٹ اگر تو اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے اللہ کے سامنے تو پھر لوگوں کی زندگیوں کو اجاڑنا بند کر، خود بھی مقصد پر جی اور لوگوں کو بھی اپنا مقصد سمجھا